کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ حزب سابق استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ پورا رمضان ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید کے منتخب موضوعات کو، احادیث کو اور آپ لوگوں کے سوال و جواب کو زیر بحث لے کر آئیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ تخلیق انسانی کے حوالے سے قرآن مجید کا بیان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس کی کیا توضیح ہے، غامدی صاحب سے جانیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ میرے سامنے سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا، وہی کہ جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کی نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ سجدہ میں یہ بات زیر بحث آئی ہے۔ اس میں تخلیق کے مراحل بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایک مرحلے کو خود غام صاحب اپنی تفسیر میں کیسے بیان کرتے ہیں، مختصر توضیحی نکات کو میں پڑھ کے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے غام صاحب کی آیت کے مجموعی موضوع کے اوپر ہم آئیں اور اس کے اندر جو چیزیں زیر بحث ہیں اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید نے جس طریقے سے یہاں پر تخلیق کے مراحل کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سائنٹیفک پریزنٹیشن ہے کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ مقصود کیا ہے؟ کیا کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے؟ کیا کوئی ایسا مشاہدہ بیان کرنا مقصود ہے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں بیان کی گئی یہ بات یہاں پہ؟ اس دنیا میں انسان کے لیے اس کے وجود کا مسئلہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں کسی چیز کی جانب اپنے وجود سے باہر متوجہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا انجام کیا ہے، یہی چیز مجھے کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس لیے میں نے بارہا اس جانب توجہ دلائی ہے کہ کائنات کے بارے میں تحقیقات ہوتی رہیں گی، یہ کہاں سے وجود میں آ گئی، حادث ہے، قدیم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا فی الواقع بگ بینگ ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کی کیا نوعیت رہی ہے۔ یہ سب چیزیں علم کی دنیا کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہو سکتی ہیں، میرے لیے بھی ہوں گی، آپ کے لیے بھی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی میرا وجود ہے۔ میرا وجود میرے لیے سب سے بڑی حقیقت بھی ہے اور سب سے بڑا سوال بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید اس کو دونوں پہلوؤں سے زیر بحث لے آیا ہے۔ اس پہلو سے بھی زیر بحث لے آیا ہے کہ ذرا اس وقت دیکھو تم کیسے پیدا ہوتے ہو۔ میں نے انہی پروگراموں میں ایک تو مرتبہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے، تمہارے سامنے انسان کی تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے، ابتدا سے انتہا تک مکمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماضی کا کوئی قصہ ہے جس پر تحقیق کرنی ہے، اس کا تم جب چاہے مشاہدہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کے لیے یہ حواس کافی ہیں، یہ جو ظاہر میں حواس دیے گئے ہیں یہی بہت کافی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیکھ لو کیسے پیدا ہوتے ہو۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو جن مراحل سے گزر کر انسان ہمارے سامنے بنتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے سائنس انہی کو گرفت میں لے آتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود، ایک ایک مرحلے کو سمجھنے کے باوجود، بہرحال وہ اس کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے یہی اجزاء، مٹی اور پانی کے اجزاء، یہ ہمارے اندر جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کس طرح، لیکن ہمارے سامنے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ ایک قطرہ آب اور ایک بیضے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اجزاء میں کہیں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے بیج یا تخم کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح یہاں ان اجزاء میں بھی وہ تخم کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ تخم وجود میں آ جاتا ہے، اور پھر وجود میں آنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ نطفہ ہے، وہ علقہ ہے، وہ مضغہ ہے، اس پہ ہڈیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان پر گوشت چڑھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید نے 3-4 مقامات پر بیان کی ہیں، اور اسی لیے بیان کی ہیں کہ اس وجودی حقیقت پر غور کرو۔ اس پر غور کرو گے تو چند حقائق کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہ تم بنائے جا رہے ہو،
اس لیے مخلوق ہو، اور تم مخلوق ہو تو تمہارے شعور کی ساخت مجبور کر رہی ہے کہ مانو اس کا خالق ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پیغمبروں کی بات سننے کے لیے بھی مجبور ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہتا ہے، پیغمبروں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آخرت کی منادی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید کا اہم موضوع ہے۔ اسی میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم اس کو باپ کے نطفے سے، ماں کے بیضے سے، ماں کے پیٹ پہ بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اس وقت تو یہی ہے جی۔ لیکن یہی بے جان اجزاء ابتدا میں کس طریقے سے روبہ عمل ہوئے کہ جس سے وہ ماں باپ بن گئے جن کے ذریعے سے اب انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کو بھی قرآن نے پھر موضوع بنا لیا، اچھا، اس لیے کہ یہ اس کے اس بیان کا لازمی تقاضا ہے۔ اوکے، ٹھیک۔ یعنی اگر یہ بیان قابل توجہ ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ وجودی حقیقت ہے جس کو سمجھا دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں پیدا ہونے والا سب سے بڑا سوال بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس پر گفتگو کی، جو کہ اسی سوال سے متعلق سوال ہے۔ اسی سوال سے متعلق، یعنی کسی چیز کے بیان کا لازمی تقاضا ہے، وہ آنا چاہیے سمجھ میں۔ تو پھر اس آیت میں جو آپ نے سورہ سجدہ سے پڑھی ہے، قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی باہر سے غذا کی صورت میں وہی اجزاء اندر جاتے ہیں، وہی عناصر اندر جاتے ہیں جن سے انسان بنا ہے، وہ اپنے اندر کوئی زندگی نہیں رکھتے۔ یعنی آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ سبزی کھاتے ہیں، آپ پکا کے کھاتے ہیں، ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی تخم نہیں ہوتا کسی چیز کا، لیکن وہ تمہارے اندر جا کر ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ انسان بن جاتے ہیں، جو خود قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے۔ بننے کا عمل جس فیکٹری یا مصنع میں ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ یعنی ماضی میں کیا جانا، پہلے اس کو تو دیکھ لو۔ تو اس کو دکھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بھی پھر دیا جائے۔ تو وہ سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جو کچھ اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب زمین کے پیٹ میں ہوا پہلی بار، اور جس طرح اب تم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کے باہر نکل آتے ہو، اسی طرح زمین کے پیٹ سے بھی تم باہر نکل آئے تھے۔ یہ تمہاری پہلی تخلیق ہے، اس کے بعد یہ دوسری تخلیق ہے۔ تو یہ پوری بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک جو کچھ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس کو ملا کر نہ بتایا جائے۔ یہی قرآن نے کیا۔ اس میں ایک اور سوال اب ذہن میں پیدا ہوا کہ پہلا مرحلہ